انشاءاللہ میری جو اپنی دلی خواہش تھی، خطاب تو کریں گے ان کا صدقہ، لیکن میری دلی خواہش تھی کہ بچے، جوان اور بزرگ امام کے لیے مسلسل مصروف سفر ہو، مل جل کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے۔ مجھے اس چیز کی زیادہ چاہت تھی کہ میں خصوصاً ان کی ہمت بڑھانے بھی جاؤں، ان کی زیارت کرنے بھی جاؤں۔ سید جب آتے ہیں میرے پاس، وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ سید ہم مسلسل ماشاءاللہ محفل اپنے امام کے بارے میں کرتے رہتے ہیں، تو یہ خوش نصیبی ہے۔ آج سے کئی 100 سال پہلے محمد کا محمد بیٹا کہہ گیا تھا اس پوچھنے والے کو جس نے کہا تھا مولا رات کو آسمان کے ستارے بڑے چمکتے ہیں، مسکرا کے فرمایا تو نے ہمیشہ آسمان کے ستارے دیکھے، کبھی زمین کے بھی دیکھ۔ سرکار ان کی پہچان کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ جب بھی بیٹھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، جتنے بیٹھتے ہیں، سوائے ہمارے گفتگو ہی نہیں کرتے۔ مہربانی۔ تو یہ خوش نصیبی ہے، زمین کے ستارے بن کے آپ اپنی حجت کے لیے کر رہے ہو، پر یہ کوشش کیا کرو یہ کبھی نہ کہنا ہم کر رہے ہیں، ہمیشہ کہا کرو امام کروا رہے ہیں۔ ہاں تھوڑا سا جملہ یہ آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے، ورنہ آپ سب جانتے ہو ماشاءاللہ مولا کروا رہے ہیں، یہ نہیں ہم کر رہے ہیں۔ اوقات نہیں ہوتی میں کی، اوقات دینے والے کا کرم ہے، شاید وہ نام لکھ دے۔ اور میں کی غضنفر شاہ جی سب سے بڑی نفی سرکار کے اس فرمان سے ہوتی ہے، جس دور کی رعیت ہو نا، جس سردار کی رعیت ہو، اس بادشاہ کے بارے میں اور اس بادشاہ کے عاشقوں کے بارے میں حجتوں نے ایک جملہ فرمایا۔ فرماتے ہیں ہمارے قائم کا انتظار کس معیار پہ ہے؟ فضیلت والا جملہ جو فرمایا وہ بہت بلند ہے، لیکن عاشقوں کے بارے میں جو فرمایا وہ بھی چھوٹا نہیں۔ فرمایا ہمارے قائم کے عاشقوں کا تذکرہ زمین پہ کم ہوتا ہے، آسمان پہ زیادہ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو اس لیے یہ میں کی نفی ہو گئی، میں کی اوقات ہی نہیں، جب تذکرہ ہی ادھر ہو رہا ہے، یعنی میں کر کے صلی اللہ۔ بہت شکریہ۔ میں نے بات 7ویں لال ولایت پہ ہی کرنی ہے، لیکن میں خود اجازت دے رہا ہوں، شاید یہ مجالس اعضاء میں بھی ایک نیا ٹرینڈ کا آغاز کہ آپ حجت زماں کے بارے میں آپ سوال مجھ سے کر سکتے ہیں۔ میرا دل تھا ایک لسٹ بن کے آ جائے، کیونکہ اکثر مومن آتے ہیں بیچارے سن کے چلے جاتے ہیں، واہ واہ کر کے داد دے کے، لیکن بہت ساری چیزیں دل میں رکھ کے چلے جاتے ہیں، پوچھنے کی ہمت نہیں کرتے کہ شاید بندہ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن ہم اس حجت کا صدقہ اس کی دہلیز سے باب حتہ سے خیرات مانگ کے آپ کے خدمت میں ان کی عطا کردہ توفیق سے آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے انشاءاللہ جوابات ضرور عرض کریں گے۔ میں 7ویں امام کا ایک فرمان پڑھتا ہوں، آپ سوال سوچ لو۔ حجت دوران سرکار موضوع ہوئے تاکہ سرکار کے بارے میں اور زیادہ ہمت بڑھے، ایسی گفتگو یا ایسے سوالات نہ ہوں جس سے ہمارا قیمتی وقت ضائع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو میں سرکار کا 7ویں لال ولایت کا ایک فرمان پڑھ کے میں آپ سے سوال لیتا ہوں۔ جی آپ کے 7ویں لال ولایت یعنی اپنے زمانے کے محمد، یعنی اپنے زمانے کی حجت، یعنی اپنے زمانے کے ہادی برحق، یعنی اپنے زمانے کے آل این آل حاکم، یعنی اپنے زمانے میں ایک جگہ ہو کے ہر جگہ موجود ہونے والے کریم امام نے مخلوق پہ کرم فرمایا۔ بادشاہ فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے باقیوں سے منفرد ہیں۔ جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے جہاں بھی ہوتے ہیں کسی چیز کو معمولی نہیں سمجھتے، اس میں کوئی نہ کوئی ان کی نصیحت چھپی ہوتی ہے۔ یہ امام کا فرمان ہے، میں نے اسی پہ خطاب رکھنا ہے انشاءاللہ، تو میں نے فرمان آپ تک پہنچا دیا۔ یعنی اس کو اور آسان کر کے عرض کروں تو سرکار یہ فرمانا چاہتے ہیں ہمارے جو ہیں نا، ہمارے وہ ایک تو معمولی نہیں، جب خود معمولی نہیں کسی چیز کو بھی معمولی نہیں سمجھتے، ہر چیز میں نصیحت کا، پیغام کا کوئی نہ کوئی نقطہ ان کو محسوس ہوتا ہے۔ اور اصل میں امام ایک اور بات بھی چاہ رہے تھے، بتاؤں؟
سرکار ناروال والے چاہ رہے تھے جب ہمارے چاہنے والے اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر میں رہتے ہیں اس لیے کسی اور کا عیب ہی نہیں دیکھتے۔ بہت اچھے، شاباش شاباش، مہربانی مہربانی حضور، مہربانی مہربانی جناب علی، بسم اللہ۔ سرکار اصل یہ چاہ رہے تھے کیونکہ خام خواہ کا ٹائم ضائع کر جانا، انہوں نے جیکٹ کیسی پہنی، انہوں نے موبائل کیسا خریدا، ان کے پاس گھڑی کیسی ہے، ان کے پاس گاڑی کیسی ہے، یہ مومن کا کام نہیں، یہ ہمارے سوال نہیں۔ اگر کسی کو خدا نے دی ہے، مومن کہتے اللہ اسے اور دے۔ کیوں؟ مومن کا کام نہ یہاں جلنا ہے نہ مہربانی حضور، بہت شکریہ، مہربانی۔ بسم اللہ، قدم قدم درود پڑھتے آگے آگے تشریف لے آؤ، تھوڑا سا ایک ماحول سا بن جائے۔ آپ یقین کیجئے، اسی پہ چلو ایک بات آگئی، برادران محترم، صاحبان ذی وقار، آپ یقین جانیے امام بارگاہ آنے کا مقصد جس دن ریت کو سمجھ آ گیا، اس مقدس ذکر کی قسم، اس دن سے امام کے سچے سپاہی تیار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ صرف سمجھ آ گیا ہم جیسوں کو ان جیسوں نے وہاں بٹھا لیا جہاں خود بیٹھے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر زندگی بھر وہ بندہ کہیں ایسی جگہ نہیں بیٹھے گا جو امام کو ناپسند ہوگی۔ اگر سمجھ آ گئی تو لو جی، بات اسی پہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں سرکار کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رجت امامت کے حوالے سے میں اشاروں کا تھوڑا سا جی میں ہو جائے تو زیادہ بہتر۔ حضور بالکل واضح نہیں ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، بڑا اہم سوال ہے، تفصیل تو شاید کئی ہمیں اشرے لگ جائیں، لیکن تھوڑا سا میں ٹچ ضرور دوں گا خصوصاً جوانوں کے لیے۔ رجت ہے مادہ رجع کا، پلٹنا، اٹھنا، پھر واپس آنا۔ یہ مذہب شیعہ کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ آپ کے چھٹے لال ولایت فرماتے ہیں جس کا رجت پہ یقین اور ایمان نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ، مختصر سے میں نے عرض کرنا تھا تفصیل۔ جس کا رجت پہ ایمان نہیں، یقین نہیں، وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں۔ آپ نے کہا تفصیل عرض کریں، میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ رجت کی چاہت کے لیے، شاید میں غضنفر شاہ جی برادر محترم 18 سالوں میں پہلی دفعہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مطلب آپ نے بھی سننا ہے، سرکار کا صدقہ سامنے آیا، میں ان کی جوڑیوں میں ڈال رہا ہوں، غور سے سننا۔ رجت کی طلب اور چاہت کے لیے جنت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی 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 مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی سید، بہت شکریہ ناروال، قدردان ہو۔ ہاں رجت، لو جی میں اسی پہ گفتگو کروں تو بہت طویل چلی جائے گی، مختصر عرض کرتا ہوں۔ پلٹنا، اٹھنا، پھر واپس آنا، ہمارا ایمان ہے ایک دن اللہ کا ولی آئے گا، بلکہ ولیوں کا بھی ولی آئے گا انشاءاللہ۔ قبروں میں سوئے ہوئے حبداران آل محمد دوبارہ اٹھیں گے۔ یہ جو دوبارہ اٹھنا ہے نا، یہ رجت ہے۔ اور اگر کوئی کہے یہ کیسے ممکن ہے، قبروں سے جانے والے کئی شہید ہو کے ٹکڑے 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 ہو کے عجیب گٹھلیوں میں باندھ کے زمین میں ڈالے گئے ہیں، وہ کیسے اٹھیں گے؟ قرآن میں ایک نبی نے اپنے لیے اس سے کچھ چاہا، اس نے کہا 4 پرندے لے، ذبح کر، ان کا قیمہ بنا، مہربانی مہربانی، ان کا قیمہ بنا، پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ، ہمارا نام لے، انشاءاللہ اٹھ بیٹھیں گے۔ ایسا ہی ہوا، جو کہا گیا تھا ویسے کا ویسا ہی ہوا۔ یہی مظاہرہ تیرے معصوم نے بھی پسند فرمایا۔ ایک بندہ آیا، سرکار جناب ابراہیم نے اللہ سے کچھ کہا تھا، سرکار کیا وہ سچ تھا؟ سرکار فرماتے لے تو جا 4 پرندے لے آ۔ تیرے امام نے فرمایا جا 4 پرندے لے آ۔ سرکار نے فرمایا ان کو ذبح کر، ذبح کیا؟ سرکار نے فرمایا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر، پیس بنا، قیمہ بنا، قیمہ بنا۔ سرکار نے فرمایا چوٹی پہ رکھ،
رکھ آیا. دل بڑا کرنا، پریشان نہ ہونا، شک میں نہ جانا، حوالہ میرے سے لے لینا. زیادہ گھبراہٹ یہی ہوتی ہے نا کس کتاب میں لکھا ہے. سرکار نے فرمایا رکھ کیا. سرکار حکم، آپ جائیں گے ان کو اٹھانے. فرمایا نہیں، تو جا کے کہے اللہ کے مظہر کا امر ہے. بہت شکریہ. اللہ کے مظہر کا امر ہے. کھڑے ہو جاؤ. سارے اپنے اپنے جو تھی ان کی اس میں ملتے دوبارہ وہی پرندے بن گئے، اڑ کے چلے گئے. جو علی کل شین قدیر کے مظہر پرندوں کو ان کی اصلی حالت میں اٹھانے کے لیے اس کے کون کا سارا نظام سنبھال کے حکم دے سکتے ہیں، تو کیا قبروں میں ٹکڑے شہید ہوئے دوبارہ نہیں اٹھیں گے؟ انشاءاللہ. لو جی، میں آپ کی دلچسپی بڑھانے کے لیے عرض کرتا جاؤں سائیں جاوید، جتنے بھی یہ مقدس خاندان ہے یعنی معصومین ہے، ہم نے سنا سرکار کو شہزادے کو برچھی لگی، اس شہزادے کو تیر لگا، ہم نے سنا نا زندگی میں شہزادہ قاسم کے ٹکڑے ہوئے. اس ممبر کی عظمت کی قسم، رجت کے مطابق صاحب الزمان آ جائیں، سب دوبارہ قبروں سے حقیقی حالت میں اٹھیں گے. ہاں، بہت شکریہ، مہربانی. دوبارہ اپنی حقیقی حالت میں اٹھیں گے. ہاں، تو انشاءاللہ. اس لیے تو کبھی کبھی خطبوں میں کہتا ہوں سرکار کا لقب ہے معراج المؤمنین. معراج المؤمنین. ناروال والو سننا چاہو تو میں اس پہ ایک جملہ کہتا جاؤں. تیرا میرا نبی اپنی مرضی سے جب اپنی ذاتی جاگیر پہ جائے اور کسی سے ملاقات کرے، یہ میرا ٹاپک نہیں کس سے ملے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کسی سے ملے ہیں. تیرا میرا نبی، پھر دہرانے لگا ہوں، تیرا میرا نبی اپنی ذاتی جاگیر پہ کسی سے ملاقات کے لیے جائے، اسے محمد کی معراج کہتے ہیں. 14 محمد کٹھے مل کے جب عاشق کو دیدار کروائیں، یہ معراج المومنین ہوتی ہے. ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، جاتے ہو نا کربلا، بسم اللہ جاؤ. جو نہیں گیا خدا ان کو لے جائے. لیکن معصوم کا ایک فرمان ہمیشہ ذہن نشین رکھنا. آپ کے چوتھے لال ولایت فرماتے ہیں ہماری جد کی زیارت عرش پہ اللہ کی زیارت کے برابر ہے، مگر ہاں جو ہمارے بابا کے مقصد قربانی کو سمجھے تو. جس کو مقصد ہی سمجھ نہ آئے، چکر لگائے، اچھی بات ہے. لو جی، بھی ایک بڑی ایک پوری مجلس ہے واجب الاحترام. مقصد قربانی کو سمجھنا، مقصد کو جو سمجھ آئے نا، خدا کی قسم صاحب کمال ہے. ایک چھوٹا سا عرض کرتا جاؤں، علم عباس کے بہت سارے مقاصد ہیں. نارووال کی مارکیٹ سے لیا گیا کپڑا ہے، نارووال کی مارکیٹ سے لی گئی بانس ہے. میں ایک بہت بڑا مقصد بتا کے جا رہا ہوں، ادھر جمائی نہ، ادھر ایکٹیو ہو کے بیٹھنا. جب تھک جاؤ گے مجھے اشارہ کر دینا، میں چھوڑ کے عالی مدد کر کے چلا جاؤں گا. یہ کپڑا نارووال کی دکان کا ہے، یعنی یہیں سے خریدا گیا. ایسے ہے، بانس یہیں سے خریدی گئی، غضنفر شاہ لوہا بھی یہیں سے خریدا گیا، پائپ ہے، بانس ہے، جو بھی یہیں سے خریدی گئی. صرف نسبت دے دی گئی علم سے. بہت سارے مقاصد میں بڑا مقصد یہ ہے، ہم لوگ جہاں بھی دیکھتے ہیں جھک کے سلام کرتے ہیں. بہت سارے مقاصد میں بڑا مقصد، جہاں بھی دیکھیں، جہاں دیکھیں جھک کے سلام کرتے ہیں. لیکن غور کرنا، یہ مقصد اب سمجھنا، غور کرنا، کپڑا یہی کا ہے. کربلا میں جو سرکار وفا کا علم تھا وہ علم نہیں. ذرا غور فرمائیں. شاہ جی جلدی آ جائیں، بڑے آپ کے مطلب کی گفتگو ہے، آ جائیں بسم اللہ. کبھی کبھی زیارت کا موقع ہی ملتا ہے آپ کا، ماشاءاللہ. مقاصد علم عباس. توجہ ہے سید، ایک نیا ٹرینڈ شروع کر رہا ہوں. میں نے کہا اجازت ہے صاحب زمان پہ سوالات کریں آپ، کچھ نہ کچھ اس انداز میں بھی لے کے. توجہ، یہ جو کپڑا علم عباس کا بہت سارے مقصد بتانے لگا ہوں، بہت اہم ہے.
میں نے ان کو بتایا سرکار کا فرمان ہے چوتھے لال ولایت کا. شاہ جی میں صرف اضافہ آپ کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں. بادشاہ فرماتے ہیں میرے پاک جد کی زیارت کربلا میں عرش پہ اللہ کی زیارت کے برابر ہے، ہاں مگر اس کے لیے جو میرے بابا کی مقصد قربانی سمجھ جائے. بہت شکریہ، مہربانی، بہت شکریہ. فرما رہے ہیں آئی تے ساری گل ہے. بابا جی پیچھے بیٹھ کے تائید فرما. توجہ کرنا جی، میں بہت اہم نکتہ دینے لگا ہوں. میں یہ نہیں کہتا تم نے کبھی سنا نہیں ہوگا، مجھے داد بڑی دینا نہیں. مجھے مالک نے اس چیزوں سے بے نیاز رکھا ہے. صرف توجہ کرنا، ہو سکتا ہے زندگی کا رخ موڑنے میں کام آ جائے. میں نے گزارش کی کپڑا ناروال کی کسی مارکیٹ کا کپڑا لیا غضنفر شاہ نے، لوہا لیا یا بانس لی یہی مارکیٹ کی. یہ وہ علم نہیں جو سرکار وفا کے ہاتھ میں تھا، اس کو صرف نسبت ہے. ذرا غور فرمانا، میں نے جملہ ابھی آگے دینا ہے. پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی ہے. سنبھال گئے ہو تو خدا کی قسم ناروال والو، کل سے زندگی کا رخ مڑ جائے گا. اگر تم نے لائٹ لے لیا پھر تمہارا نصیب ہے. کپڑا یہیں کا، بانس یہیں کی، نسبت نے جھکنے کے قابل بنا دیا. نہیں، جملہ میں نے آگے دینے، ابھی میں نے جملہ نہیں دیا. جھکنے کے قابل بنا دیا، سلام کے قابل بنا دیا. صرف نسبت جڑ گئی. کیا ہوا؟ ہم علم کے پاس جاتے ہیں، ہم علم کے پاس جاتے ہیں، علم کو بلند رکھتے ہیں. ہمارے لیے نسبت معمولی چیز نہیں، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. ایسے ہے. بہت شکریہ. شیخ صاحب جلدی آ کے جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے گا. توجہ میری طرف رکھنا جی. حضور میری طرف دیکھنا، میری طرف. شیخ جی توجہ. حضور میں کہہ رہا ہوں ادھر نہیں دیکھنا، توجہ کرنا میری طرف. بڑا اہم جملہ ہے، ضائع نہ جائے. عالم کی طرف ہم جاتے ہیں، علم ہمارے پاس نہیں آتا. ایسے ہے. ہم چل چل کے جاتے ہیں. مثلا میں آیا، ادھر سے گزرا، جانے سے پہلے میں نے عالم کو سلام کیا. میں کہیں بھی جاؤں گا سب سے پہلے میں علم کی طرف جاؤں گا. اس نسبت میں کشش ہے. علم نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا بلکہ دیتا ہے. بہت سارے مقاصد میں ایک بہت بڑا مقصد آگے بتایا، حیدری اس کا صدقہ ملتا ہے نا. جس کا یہ یقین اور ایمان نہیں، علم نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں، علم کا وسیلہ تو لیتے ہو نا. پریشان نہیں ہونا. سید پریشان کرنے نہیں نکلتا. میں کہتا ہوں کھلا میدان ہونا چاہیے، تنگ سوچ نہیں ہونی چاہیے. جس کا نہیں عقیدہ تو کوئی بات نہیں، ملتا تو ہے نا، وسیلے سے ملتا تو ہے، اتنا ہی کافی ہے. لو جی ہم دوڑ کے جاتے علم کے پاس. بس اس مجلس میں آنے کا، علم کو سلام کرنے کا بہت سارے مقاصد میں یہ مقصد ہے. علم ہم سے کہتا ہے میرے ساتھ غازی کی نسبت جڑی، میں لے کے سلام ہوں. تیرے اندر تو غازی رہتا ہے، تو کب لے کے سلام آنے گا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. ایک منٹ میں بات مکمل کر لوں. میں آتا ہوں، میں موقع دیتا ہوں، آپ ضرور بولیے گا، سوال کیجئے گا. میں پہلے بات مکمل کر لوں. شیخ صاحب سمجھ آ گئی نا، زندگی کا رخ مڑ جانا ہے. ایک علم نسبت ہے صرف سرکار عباس سے. وہ ہر وقت عطا کرتا ہے یا کرواتا ہے. ادھر ہم جن میں عباس رہتا ہے، ہم کہتے ہیں یار میرے لیے دعا تو کر. ہائے ہائے ہائے. اس کا مطلب کما حق کا ہو، ہم غازی کو بٹھا نہیں سکے. کیوں؟ اگر غازی کو بٹھاتے کوئی اور نہ بیٹھا ہوتا. مہربانی، مشکل سے بات تھی، شکر گزار ہوں. حضور جب تک مقصد نہیں سمجھ آئے گی نا، یقین کیجئے ہم ٹامک ٹوئیاں ہی مارتے رہیں گے. مقصد کو سمجھو، ہر چیز کے پیچھے مقصد ہے. علم عباس کا مقصد. ایک مقصد اور بھی بتاتا جاؤں. غازی کا علم ہر ماتمی سے تقاضا کرتا ہے یا مجھے دیکھ، اگر مجھے دیکھنا ہے تو زندگی میں حرام نہ دیکھ. یا مجھے دیکھ، اگر مجھے ہی دیکھنا ہے تو پھر کوشش کر کوئی حرام نہ دیکھ. ہوئے ہوئے ہوئے. مہربانی شیخ صاحب، ہر چیز کے پیچھے مقصد ہے نا. جب تک مقصد نہیں سمجھو گے، یہی میں آج عرض کر رہا تھا، جس شہزادے کا دن ہے اس شہزادے کا فرمان ہے ہمارے چاہنے والے کے لیے. ہر اللہ کی نشانی میں نصیحت ہے، پیغام ہے، غور و فکر کرنا چاہیے.
اسی پہ میں بات کر رہا تھا، جو بات چلتے چلتے آ گئی۔ واجب الاحترام نے پوچھا سید ہمیں رجت کے بارے میں بتائیے۔ میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی، رجت اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، انشاءاللہ ہوگی، مگر رجت کی طلب کے لیے جنت کی طلب چھوڑنی پڑے گی۔ بہت شکریہ، بڑا پیارا جملہ تھا، اگر پہنچ گیا تو سلام ہے ناروال، آپ کی محنتوں کو سلام ہے۔ یقین کیجئے اس انداز میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، لیکن پتہ نہیں آپ کی محبت اتنی ہے، اس انداز میں سرکار کرم فرما رہے ہیں، رجت کی طلب کے لیے جنت کو چھوڑنا ہوگا۔ ارے بھائی ہم تو بچپن سے کہہ رہے ہیں یہ جنت، یہ جہنم، یہ ثواب، یہ گناہ، سید ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہے کہ ہر چیز کو چھوڑنا پڑے گا۔ او بھائی دو بیٹھے ہیں ہمارے کندھوں پر، یہ دونوں نہ لکھیں سیدھا خوشنودی امام کے لیے جا رہے ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی ناروال۔ ضروری تو نہیں کہ ہم ان کو لکھواتے رہیں تو بھی لکھتا رہے، نیکی کی غلط کام کیا تو بھی لکھتا رہے، نہیں، کچھ خوشنودی اور رضائے حجت کے لیے بھی خوشنودی حجت کے لیے بھی تو ہے نا۔ تو بس رجت اللہ کا ایک اٹل وعدہ ہے، انشاءاللہ ہوگا، مگر اس کو تھوڑا سا میرا دل ہے، آپ نے تفصیلی کہا، میں نے کہا تفصیلی کھولا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن تھوڑا سے میں اس کو کھولنا مزید چاہ رہا ہوں۔ ہمیں رجت کو سمجھنے کے لیے جس زمانے میں گزر رہے ہیں، چاہے ہمارا اٹھنا ہے، چاہے بیٹھنا ہے، چاہے کھانا ہے، چاہے بولنا ہے، جس انداز میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں 3 زمانوں پہ غور کرنا ہوگا، 3 زمانوں پہ فکر کرنی ہوگی۔ مثلا بچپن سے سکھا رہے ہیں جو گزر جائے اسے ماضی کہتے ہیں، جس میں بندہ موجود ہو اسے حال کہتے ہیں۔ بسم اللہ شیخ صاحب، جو گزر جائے ماضی، جس میں موجود ہو حال، جو ہوگا مستقبل۔ ہمارے ممبروں پہ پیر اکمل شاہ جی ہمیں 61 ہجری سنائی جا رہی ہے، کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے بتایا جائے کیا ہوا تھا، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے یہ بھی بتایا جائے اب کیا ہوگا۔ نہیں 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 سمجھا نہیں پائے ناروال، تھوڑا سا میرے ساتھ دینا۔ پیر غضنفر شاہ جی، میں شاہ جی سے کہتا ہوں شاہ جی کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے سید میں نوکری کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی ماشاءاللہ، بزرگ کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے وہ بھی نوکری کرتے تھے۔ میں نے کہا کافی نہیں شاہ جی وہ کرتے تھے؟ کہنے لگے سید عقل کا تقاضا ہے، وہ کرتے تھے ان کی ضرورت تھی، میں کروں گا میری ضرورت ہے۔ اگر سمجھ آ جائے حسین کا حر بننا 61 ہجری والے کی ضرورت تھی، 1445 ہجری والے کی ضرورت ہے مہدی کا حر بننا۔ اللہ اکبر۔ مہربانی مہربانی، شکریہ۔ وَأَوْلِ محمد وَعَجِّلْ فَرَجَ أَوْلِ محمد۔ وہ حسین کا حور تھا، وہ علی کا سلمان تھا، میں بھی قائم کا حور بنوں گا، میں بھی قائم کی فضا بنوں گی۔ قسم سے جس دن میرے ناروال کے باکمال ذی وقار ماتمیوں، جس دن موالیان حیدر کرار کو مستقبل کی فکر پڑ گئی، اٹھے بھی مولا کے لیے، بندے نے بندے کو گالی دی، بندے نے کہا میں بدلہ نہیں لوں گا کیونکہ میرا امام آئے گا، میں امام کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ بہترین انتقام لینے والا ہے، میں سرکار کو کہوں گا کسی نے کسی کا حق کھایا، کوشش کی کورٹ میں کیس کرتے کرتے پیسے کھلا ضائع کر، ملائی نہ، پریشان نہ ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک عادل جج آئے گا۔ جب صرف مستقبل کی طرف سوچ گئی نا، انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں، جب ریت امام کو یہ سمجھ آ جائے گی، اس حور کو بھی سلام، اس سلمان کو بھی سلام کہ وہ عاشق تھے، ہمیں راستہ دکھا گئے۔ اگر ہم قائم کے بن گئے ہمارا معیار اور ہوگا، کیوں؟ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا۔ مہربانی، بہت شکریہ۔
बहुत शुक्रिया नारोवाल, थक तो नहीं गए? एक रुख और भी देख लो। मेरे बिरादर मोहतरम ने, ये भी सरकार ने इनके पास आज भेजा तो ये फिर मोहब्बत से आ गए। समझने की कोशिश कीजिए, मेरे तरफ देखिएगा, बाद में मिल लीजिएगा, आपके शहर के बंदे हैं। थोड़ी देर मैं आपके शहर आया हूँ, आप मुझे देखें, उसके बाद बिस्मिल्लाह देखें। लो जी, कब्र पे आएंगे साहिब। ये मैं अक्सर कहता हूँ, हमारे मकतब की सारी दुआएं कमाल हैं, मगर सबसे ज़्यादा बाकमाल दुआ दुआए अहद है। माशाल्लाह अब मोमिन पढ़ना शुरू हो गए हैं, हर घर घर आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रही है। फिर भी जिसके पास ना हो, लाहौर वालों ने भेजी है, तोहफा ले लीजिएगा। यकीन कीजिए नारोवाल वालों, दुआए कुमैल से लेकर हदीसे किसा तक खैर व बरकत की दुआएं हैं। वाहिद दुआ है दुआए अहद, जो छोटे लाल विलायत ने तालीम करते ही ये फरमा दिया, जो पढ़ेगा या पढ़ेगी, मैं वादा करता हूँ जहाँ भी दफन होगा होगा होगा, मुस्तकबिल होगा, मेरा बेटा कब्र पे आएगा। और कल को मेरे खिताब के बाद पूछे, सैयद आए थे लाहौर से, परेशान करके चले गए। इमाम ने फरमाया सरकार सच्चे हैं, उनको बता दीजिएगा सरकार सच्चे हैं। सच्चे का मतलब वो नहीं जो हमारे जहनों में है कि सच्चा उसे कहते जो ज़िंदगी में झूठ न बोले, सच्चा उसे कहते हैं जो कह दे वो हो जाए। सच्चा उसे कहते हैं जो कह दे तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है। बहुत शुक्रिया। अगर उन्होंने फरमा दिया वो आएगा तो फिर वो आएगा, आएगा इंशाअल्लाह, बहुत जल्द आएगा। लो जी, आज से 200 साल पहले पाशा साहब बैठे हैं। मैं उम्मीद तो है इनको बुज़ुर्गों ने बताया होगा, दादा परदादा, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर शायद ना हो इनको याद। 200 साल पहले कोई इनका बड़ा बुज़ुर्ग, मिसाल दे रहा हूँ, नाम जो इनका ज़्यादा अच्छा लगता है ना, पूरे नारोवाल को अच्छा लगता है, इनके को बड़े बुज़ुर्ग, तो जो मेरी तरफ कीजिएगा, बड़ी अहम बात है, इनके को बड़े बुज़ुर्ग कोई ऐसे हों, कोई उनमें कोई रमक हो आले मोहम्मद की मोहब्बत की, कोई सरकार करम करके उनकी कब्र पे आ जाएं, आके कहें कौम बेज़निल्लाह, अल्लाह के अमर से उठ। वो कफन झाड़ता हुआ खड़ा होगा, दाएँ देखेगा बाएँ देखेगा, सरकार फरमाएंगे किन्हें देखता है? सरकार वो मेरे बेटे कहाँ हैं जो दफनाने आए थे? सरकार वो मेरे अपने कहाँ, मेरे मामू कहाँ, मेरे चाचा कहाँ, मेरे ताया कहाँ? हजूर बहुत बड़ा रज्जत का पैगाम दे रहा हूँ, संभाल लिया तो लुत्फ आएगा। सरकार वो मैंने मिसाल रख के दी है ताकि बात पहुँच जाए। वो कहाँ है जो मेरे अपने थे, जिनको मैं सारी जिंदगी कहता रहा ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा? सरकार वो कहाँ है? मुस्कुरा के फरमाएंगे कोई तेरा अपना होता यहाँ होता, तेरे अपने होते तो तुझे मैयत न कहते। ओए होए होए, उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत, सब ने रिश्ता तोड़ दिया। कोई तेरा अपना होता यहाँ होता, तेरा अपना मैं हूं जो यहाँ मौजूद हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बंदों को कल का खाना याद नहीं, अपनों को कौन याद करता है? एक आध पुश्त दो पुश्तें याद करें, बाकी सब भूल जाते हैं। कोशिश कर हक के मवद्दत की अदायगी इतनी कर, कोई याद करे ना करे हुज्जत ना भुलाए। बहुत शुक्रिया, राजी हो गए? वैसे रज्जत वसी टॉपिक है, थोड़ा सा और भी बताता जाऊं। शहजादा अली अकबर सेरे पहनेंगे, शऊर ही नहीं है। पढ़ बैठा हूँ पीर अकमल शाह रिवायत, क्या करे मिंबर का कसूर है। सारों ने रिवायतों का, रिवायती सिलसिलों का सहारा पकड़ा, बस इधर से पढ़ी उधर से पढ़ी, चार बातें की, लिफाफा जेब में रखा, ये गए वो गए, किसी को समझ ही ना आई। कटहरा हुसैन पे हमें हुसैन ने खड़ा किया। नहीं मैं शेख साहब उधर नहीं जाता, लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये, समझ हक ये बनता था ये रैयत को बताते, बाबा देखो अली के पास भी एक आशिक था, ऐसा कमाल आशिक था, झाड़ू दे के भी कुछ नहीं मांगता था। और फरमाना अभी हमें ये शऊर है, मैंने इमाम बारगाह झाड़ू दी है सारी जिंदगी, हुसैन इस झाड़ू का सदका मुझे दे, मुझे साबित कर दो दहलीज़े हित्ता पे झाड़ू देने वाला सलमान कितनी तनख्वाह लेता था। पीर अकमल शाह
तारीखी मैं 2 मिसरे अर्ज करके जा रहा हूँ, संभालने की कोशिश करना। तारीखी शेख जी, भाई जी तवज्जो, अर्ज कर रहा हूँ, लोग आए मोहब्बतों का हिसाब करने, लोग आए मोहब्बतों का हिसाब करने, किताबे मवद्दत खुली तो सब कर्जदार निकले। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह सरकार कासिम दोबारा सेरे पहनेंगे, ये रजत है। अली अकबर मुस्कराते हुए आएंगे, ये रजत है। गाजी का लंबा कद खूबसूरत चेहरा, 14वीं का चांद भी शर्मा जाए, गाजी की दोबारा ज़ियारत होगी, ये रजत है। शहजादे दोबारा आइम्मा तशरीफ़ लाएंगे, ये रजत है, ये सारी रजत है। इसलिए मैं मोमिनीन को कहता हूँ, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, करबला जाते हो मार्फत के साथ जाओ, मकसद कुर्बानी समझो। इसमें भी कभी याद कराइएगा, मैं इस तरफ आया मकसद कुर्बानी क्या है, क्योंकि लोगों को भी समझ नहीं आई, इसलिए कह गए देते न सर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन, नहीं समझ आई लोगों को। हालांकि पता होना चाहिए था, हमेशा फरू असूल पे कुर्बान होता है। करेंगे इस पे भी बात कभी इंशाअल्लाह। मेहरबानी मेहरबानी, इशारा मैं दे गया, जो पहुंच गया मैं सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, ऐसा मुजाहरा हो चुका है। बहुत शुक्रिया वाजिबुल एहतराम, करेंगे इस पे भी गुफ्तगू। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा था, करबला जो गए हो खैर से माशाअल्लाह, दोबारा जाना चाहो मार्फत के साथ जाना, मकसद कुर्बानी समझना। जो नहीं जा सकते परेशान ना होना, कम अज़ कम हसरत रखना, अल्लाह मैं इनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, मज़ारों में नहीं तख्त पे बैठे हुए। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया नारोवाल, मेहरबानी नारोवाल, हैदरी। इंशाअल्लाह दोबारा दिखाएंगे, दोबारा ज़ियारत करवाएंगे। हाँ, दोबारा अपने ज़ियारत कर सारों को तख्त पे बैठा दिखाएंगे। हाँ जी शेख साहब, हकीकत है, ये कुतुब में मौजूद है। कोशिश करे, पढ़ाए, चाहे 100 बंदा पढ़ाए, लेकिन उनको टॉपिक दे, उनको कहे बाबा तैयारी करके आओ, इनको बताओ इमाम आएंगे तो ये काबे कैसे जाएंगे। अभी शियों को पता ही नहीं काबे कैसे। कई शिया मुझे मिले, कहते सैयद आप कहते हैं रज्जत होगी रज्जत होगी रज्जत होगी, सरदार आएंगे, हमारे पास तो टिकट के पैसे नहीं, जहाज पे कैसे बैठेंगे। मैंने कहा आपको किसने कहा टिकट लेनी पड़ेगी। कहने लगा उधर कैसे पहुंच सकते हैं। मैंने कहा यही तो पहला मौइज़ा होगा, तेरा पहला कदम नारोवाल में, दूसरा काबा में होगा। हजूर तवज्जो, अब ये खुलते जाएंगे तो बात बड़ी दूर तक जाएगी। बस एक बात करके मैं जनाब के एक अगले सवाल पे आता हूँ। सरकार रज्जत में हर नासिर को तलवार देंगे। आपने कहा ना फिर रजत पे गुफ्तगू की जाए, मैं थोड़ा अजमाली सा खाका ही पेश कर रहा हूँ, वरना बड़ा वसी टॉपिक है। तलवार देंगे, मासूम फरमाते हैं अल्लाह तलवार भेजेगा, बंदे का नाम बमा वल्दियत लिखा होगा। कोई अहले सुन्नत दोस्त बैठा हो ना यहाँ, वो कल को कहे वो बुखारी साहब सैयद आए लाहौर से, कह रहे थे अल्लाह तलवार भेजेगा। ऊपर कोई लोहार की दुकान है, अल्लाह तलवार भेजेगा। उनको कहना वो कौन का मालिक है, लोहार की दुकानों की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी वो बग़ैर रेवड़ के दुम्बा भी भेज देता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हजूर तलवार मिलेगी, नाम बमा वल्दियत, मासूम फरमाया अल्लाह भेजेगा तलवार। कहाँ कहूँ आज, कह दूँ जुमला? गज़नवर शाह ज़हन तैयार है, कह दूँ? कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह, फिर संभालना। अल्लाह भी अला कुल्ले शैन कदीर है, कादिर मुतलक है। भाई एक बड़ा लतीफ़ सा जुमला आ गया, इमाम की कसम मैंने अभी तक नहीं कहा, अभी सरकार का सदका सामने आया, मैं आपकी झोली में डाल रहा हूँ, आपकी अमानत है, संभालना। अल्लाह भी कादिर मुतलक है, अली के लिए भी भेजता है, नासिर महदी के लिए भी भेजता है। होए 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 होए, सोचिएगा यार, सोचिएगा नारोवाल।
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیوں نہ بھیجے خدا اوپر سے تلواریں؟ کیوں؟ معصوم سے پوچھا گیا آقا آپ اکثر فرماتے ہمارا قائم آئے گا، ہمارے قائم کے عاشق ہوں گے، وہ غیبت پہ ایمان لائیں گے، ان کا ایمان کمزور نہیں بہت بلند ہوگا، سرکار ان کو کوئی جانتا بھی ہوگا؟ مسکرا کے فرماتے دنیا میں کوئی جانے نہ جانے، عرش والے انہیں بڑا اچھا جانتے ہیں۔ ان کا تذکرہ زمین سے زیادہ آسمان پہ ہوتا ہے۔ بس لو جی سوال لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے پہلے تو میں مولا کی بارگاہ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں جی کہ آپ جیسی بلند علمی ہستی، بلند فہم کے ساتھ ہمیں اتنا زیادہ مستفید کر رہے ہیں مولا کے ذکر سے۔ تو ایک سوال تھا فکر میں جی کہ یہ جو ناصران امام زمانہ آئیں گے جی یا ظاہر ہوں گے، جی تو ان کے فضائل یا ان کی نشانیاں جو مولا نے یا معصومین نے جو بیان کی ہیں ان میں سے ہمیں چیدہ چیدہ بتا دیں۔ بہت شکریہ۔ اور ایک بات بتا دیں، اسی سوال میں ایک سوال لے لیں کہ یہ جو 313 کا کنسپٹ دیا گیا ہے یا ایک تصور دیا گیا ہے، اس میں خاص راز کیا ہے؟ مہربانی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا ایک شفقت فرمائیں، پیچھے بندے کھڑے قدم قدم آگے آ جائیں، درود پڑھتے پڑھتے آگے آ جائیں۔ ضروری ہے امام زمانہ کے معرفت اور کردار سازی کی ضرورت ہے، اور تہاڈا خطاب جڑا وہ سنن تو بعد بچے نوجوان بزرگ اے ویکھن کہ اسی اپنے انہاں دی جڑے احکامات نے کیا اسی انہوں اپنے کردار سازی واسطے استعمال کرنے ہیں یا صرف مولا غازی دے دیوے بال کے تے ساتم حرم نو اسی بچیاں دی منت مان کے پتر دے دے ہی چھڑتے ہیں؟ یہ تو چھوٹی جی گل ہے نا، ہن راہ بناونا دے چڑے جڑا شام چوں آیا تے مسلمان بھی نہیں تھا، تے کیا اسی مولا علی اکبر تے جناب قاسم تے جناب علی اصغر دے جھولے تو بچے لے کے تے خوش ہو کے تے اسی پار ہو گیا؟ نہیں، وہ کردار اور وہ جڑا مقصد قبلہ نے بیان فرمانا ہے کہ مقصد شہادت کی تھی اور اس دور چ شہادت کی ضرورت تھی اور اس دور چ کیسے لوگ پیدا ہوئے۔ ماشاءاللہ چھوٹی جی گل اور صرف کرنی ہے، جی جی سال ہر سال محنت کر کے پیٹ کٹ کے تے پیسے امام دی مجلس واسطے جوڑ دے نے تے وہ سہولت کاری کر دے تے لکھاں روپیہ نیاز دیندے نے، 2 لاکھ۔ ساڈا انجام کی ہے؟ ایک سیکنڈ حق ہے ادب کا، پہلے سید کا جواب دینا ہے، ادب کا حق ہے۔ لو جی سرکار وفا پہ انہوں نے بات کی ہے، میں سرکار عباس کے 2 مصرے عرض کرنے لگا ہوں۔ عرض کرتا ہوں نام عباس کا جو لکھ کے ماں پہنا دیتی ہے، مہربانی، نام عباس کا جو لکھ کے ماں پہنا دیتی ہے، خدا اس بچے کو شیر بنا دیتا ہے۔ میں نے نام کی بات کی، سرکار بلند ہے، سرکار بلند، یقین کیجئے ہماری عقلیں جتنا بھی پرواز کریں عباس علمدار کے نالین اطہر کے قلموں کے ذروں سے بھی نیچے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن حسرت تو رکھیں، اللہ کبھی غازی دکھائے تو صحیح، انشاءاللہ حسرت رکھیں گے۔ لو جی اب میرے سید سردار نے بڑی اچھی بات عمل کی ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے، آہستہ آہستہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ شعور مل رہا ہے کہ ہم نے بچے جو پالنے ہیں وہ امانت امام سمجھ کے پالنے ہیں۔
انشاءاللہ آہستہ آہستہ شعور بڑھ رہا ہے. توجہ میرے جاوید سے ادھر دیکھیے گا کیوں ماؤں نے اب یہ کام شروع کر دیا ہے. خدا کا کرم ہے, امام کی عطا ہے, تقریروں کے بعد اتنا شعور آ گیا. ماؤں کل ولی کل پڑھنا شروع کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے میں نے بیٹیوں کو کہا تھا میری بچیاں اگر 1 روپے کی ڈسپرین اندر تبدیلی لا سکتی ہے, دعا امام والا لنگر بھی تبدیلی لا سکتا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. آہستہ آہستہ انشاءاللہ تبدیلی آ رہی ہے اور آئے گی بھی صحیح. اور رہ گئی یہ بات کہ سید نے جو بات سہولت, دیکھیں یہ سہولت کار سے مراد اس کو نیگیٹو معنوں میں نہ لیجیے. جو کسی چیز کو سہولت دیتا ہے اس کو, یعنی آپ پڑھنے والوں کو بلاتے ہیں بسم اللہ, لیکن ایک بات اور کرتا جاؤ شاہ جی, آپ سید زادہ میری اس بات پہ, اپنے چھوٹے بھائی کی بات پہ غور ضرور کیجئے گا. اور اگر میں غلط ہوں, آپ کو اجازت ہے, آپ مجھے ابھی ٹوکیے گا. ماں نے بچپن میں پہلا لقمہ کھلایا تھا یہ کہہ کر نظر اللہ. ایسے ہی ہے نا, کسی کو بھولا تو نہیں. نیاز حسین, آج بھی مائیں کہتی ہیں نظر اللہ, نیاز حسین. ارمان دکھ یہ ہے ان دور کے لوگوں نے اس کو نیاز کہنا شروع کر دیا. میں غلط ہوں تو مجھے ٹوکیے گا, یہ نیاز نہیں یہ فیس ہے, یہ معاوضہ ہے. بندے کہتے ہیں شاہ جی یہ نیاز ہے, میں کہتا ہوں پھر تم سے اچھے تو وہ ہیں جو حسین کی محبت میں سننے آتے ہیں. یہ سننے آ سکتے ہیں, ہم پڑھنے نہیں جا سکتے. مہربانی, کوئی کہاں سے اٹھ کے آئے, کوئی کہاں سے اٹھ کے آئے, کوئی کہاں سے اٹھ کے آئے, کوئی کہاں سے اٹھ, یہ بانی سے نیاز لے کے جائیں گے. ہاں نیاز کھا کے جائیں گے, جو پکا کے بیٹھا ہوگا نظر اللہ نیاز حسین کھا کے. اصل میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا. میں نے مصلی بچھایا, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے مصلی بچھایا, میں نے اور بھی مصلی بچھایا, میں 2 تھے, ہم 2 نے مصلی بچھایا. میں اپنی بات کرتا ہوں, کسی اور کی نہیں کرتا تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے. ایک میں نے مصلی بچھا کے خدا سے کہا پروردگارا تیری بارگاہ کی حاجات کا دروازہ کھلا ہے, میرا یہ مسئلہ ٹھیک کر, میری یہ پریشانی ٹھیک کر, میرے یہ ٹھیک معاملات کر دے. ایک اور میں تھا, میں نے نماز پڑھی, میں نے کہا پروردگارا میں کہاں تو کہاں, تیرا احسان تو نے مصلی پہ بٹھا کے قربتاً اللہ کا موقع دیا ہے. پھر میں 2 کی اپنی اپنی مرضی ہے نا, جیسا جیسا مزاج ہے ویسی ویسی سوچ ہے, ویسی ویسی خیرات ہے. کئی بندے کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے, کئی کہتے ہیں ان جیسوں نے ہم جیسوں پہ احسان فرمایا ہے. اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ, مولا کرم کریں گے. آپ ذرا ہمت تو پکڑے, تکڑے تو ہونا. آپ کوئی آئے نہ آئے مجلس کراتے ہو معصومین کی خوشنودی کے لیے. ایسے ہے معصومین کی خوشنودی. لو جی آج کل یہ ٹرینڈ میں او وڈے وڈے نہ بلائیے تو آتا ہی کوئی نہیں. سب سے پہلی غلطی زیر سرپرستی قائم آل محمد, اتنا چھوٹا سا جو کائنات کے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے نام بڑے نا. آدھے اشتہار میں لکھ دو زیر سرپرستی حجت دوران بقیت اللہ العظم صاحب الحسر والبر. ایسے بھائی صاحب ایسے ہی ہے, فرما رہے ہیں ایڈا. یقین کیجئے سب سے پہلے کوتاہی یہاں کا بندوں کی خواہش ہوتی ہے نا وڈا. بندے اصل میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں وڈا بننے کی, نہیں بن سکتے ہم بڑے, اور نہ ہی ہمیں بننا چاہیے. اپنی اوقات میں رہو تو پھر یہ کرم بھی کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا نہیں, جو پریشان ہو گیا, جو ناراض ہو گیا, سید اتنی بڑی بات کر گیا, آؤ صرف مجھے اتنی بات ثابت کر دے. سلیمان نے کہا تھا رسول مجھے منا بنا. کہا تھا مجھے منا بنا نہیں. ارے بھئی اگر وہ کہہ دیتا شیعہ نہ ہوتا. شیعہ سوال نہیں کا. جی حضرت جی ٹھیک ہے. اوئے بسم اللہ.
नारोवाल मैंने पूरा हो गया ना, फिर मुझे छुट्टी। अच्छा, मुझे अच्छा लगा, बिस्मिल्लाह मैं अर्ज करता हूँ, मुझे अच्छा लगा, मेरे बिरादर मोहतरम ने पहल की है, इंशाल्लाह रोल मॉडल बनेंगे सारे। सादात तो वैसे ही बूस्टर होता है, लोगों की डेड सिम में ऑन करता है इंशाअल्लाह। हाँ, सैयद बूस्टर है, बहुत शुक्रिया। सैयद बूस्टर डेड सिम में ऑन हो जाती है, और इंशाअल्लाह मेरे बिरादर खुदा इनको बेबहा खैरात मारिफत अता करे, और आप सबको खैरात मारिफत अता करे। बल्कि मैं यूं क्यों ना कहूँ, जो हम मांगते हैं वो नहीं, जो वो देना चाहता है वो होता है। इस अंदाज से मैं क्यों न कहूँ। लो जी, अब आप फरमाइए, एक तो 313 का आप कह रहे थे, और दूसरे और सवाल क्या क्या था जी? हाँ 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 हाँ, एक किताब है असहाब मेहदी के नाम से, कहीं मिले तो ज़रूर लीजिएगा, गूगल पे मिल जाती है, वरना मकतबत रज़ा चले जाओ, लाहौर में भी मौजूद है असहाब मेहदी, बहुत खूबसूरत किताब है। इसके अलावा सीरत मुंतज़रीन बड़ी प्यारी किताब है, इस्लामाबाद वालों ने छापी है, बहुत बाकमाल है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं। तो अब चूँकि 2 किताबों के हवाले भी दे दिए, अब मैं थोड़ा सा निचोड़ देता हूँ। मासूम फरमाते हैं कि कैसा होना चाहिए, उसके लिए एक मिसाल है। 2 बच्चे एक बाप के, बाप दोनों पे मेहनत करता है, धूप छाँव गर्मी सर्दी बर्दाश्त करता है, औलाद के लिए कमा के लाता है। एक बच्चा ऐसा है जो ये कहते मेरा बाप कोई वखरा तो नहीं कमाता, औरों के बाप भी तो कमाते हैं। एक बच्चा है जो कहते हैं नहीं, मेरे बाप की हिम्मत है, सुबह सुबह उठता है, काम पे जाता है, खुदा जाने कितनी झिड़कें सुनता होगा, खुदा जाने कितना वो करता होगा, मेरे बाप की मेहनत है, मैं बाप की मेहनत को 4 चांद लगा के दिखाऊंगा। इसको कहते हैं सीरत मुंतज़रीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस इसी में बात कर सकता हूं। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, जो समझ आए मेरी हुज्जत मुझसे चाहती क्या है। लो जी, आपने कह दिया, कोशिश करना ये क्लिप बना के अहले सुन्नत तक भी भेजना। ये जो आज कहते हैं ना गुलाम है रसूल के गुलाम है, कमजोर अकीदा है। हाँ, गुलाम कौन है जो अपने मुंह से गुलाम कहे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लो जी, मैं एक बात करने लगा हूँ। लो जी, बिरादरान अहले सुन्नत अगर बैठे हों या स्पीकर से आवाज़ उनके कानों तक भी जारी होगी, जानी चाहिए। आप भी सुनिएगा, अल्लाह दिल पे लिखिएगा। बातें ज़्यादा हो गई, ओवरफ्लो ना कर जाएं, नहीं करेंगे। अच्छा, संभालो जी 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 जी। हाँ, मैंने ये भी कहना था, आपने मेरी तारीफ की कि आप जैसे बंदे बाकमाल हैं। नहीं, आज के बाद मुझ जैसे की तारीफ नहीं, हुज्जत की तारीफ। शुक्रिया अदा करना हुज्जत का, सारे जाके 2-2 रकात हदिया इमाम ज़माना शुक्रिया का पढ़ना। मौला तेरा एहसान, तूने अपना एक नौकर के जरिए इरफान हम तक पहुंचवाया। यकीन हम हमारी औकात ही क्या है, एवं तारीफें सुन के ओ बड़ी गल है यार, बड़ा बंदा नहीं यार, बड़ा बूढ़ा नहीं, बड़े वो हैं, बड़े वो हैं। बस उनका करम है, उनका करम जारी और सारी रहे इंशाअल्लाह। बस नारोवाल ये दुआ कर देना, इस जिक्र का सदका मेरा दिल की हसरत है मैं कायनात के कोने कोने पैगाम पहुंचाऊं। दिल से ये दुआ मेरे लिए कर देना जब आपके हाथ उठे, बस मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। लो जी, बात कर रहा था मैंने कहा अहले सुन्नत के कानों तक भी पहुंचे। हुजूर 2 बच्चे 2 मुख्तलिफ बापों के, ये मिसाल ऐसी है जिससे हर एक समझ जाएगा। 2 बच्चे 2 मुख्तलिफ बापों के एक स्कूल में पढ़ते हैं। मामला वही है जो मैं पहले मिसाल दे गया। एक बच्चा फेल हो गया, एक बच्चा टॉप कर गया। हुआ क्या, जो फेल हो गया, मैं अपने भाई की बात कर लेता हूँ और अपनी बात कर लेता हूँ। मेरा बच्चा फेल हो गया, मेरे भाई अकमल का टॉप कर गया। एक स्कूल में पढ़ते थे हम दोनों भाइयों के बच्चे। मैं गया नारोवाल के स्कूल के हेड मास्टर के पास, सर जी एक छोटी सी गुजारिश है, मेरा नाम है नारोवाल शहर में, बच्चा तो पास करता हूँ। कहने लगे मैं शायद तेरी वजह से कर देता हूँ, पर काबिल नहीं था।
بہت شکریہ، بہت بڑا میسیج ہے واقعی شیخ صاحب، اگر سمجھ آ جائے بہت بڑا میسیج ہے. جو بھائی اکمل کا بچہ فرسٹ آیا، ٹاپ کر گیا، جہاں بھی جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں شاہ جی کمال ہو گئی، کیا لائق ہے آپ کا بچہ، آپ کے بچے نے تو نام روشن ہی کر دیا، آپ کے بچے کی تو کیا بات ہے. بس اتنی دینی تھی مثال. اب سیرت منتظرین والا سوال رکھو ذہن میں، انشاءاللہ حجت کا ظہور ہوگا، سارے نبی آئیں گے، سارے ولی آئیں گے، سارے وسیع آئیں گے، سب آئیں گے. کوشش کرو، رسول کا ایک لقب ہے شفیعاً مذنبین، کوشش کرو اس کا مس یوز نہ کرو. کیوں؟ محمد کو اچھا نہیں لگے گا، کہتا رہے گا اللہ انہیں پاس کر دے، اللہ انہیں پاس کر دے، اللہ انہیں مہربانی. بہت شکریہ ناروال. اللہ انہیں پاس کر دے. محمد کے شفیع مذنبین کے لقب کا مس یوز نہ کرو، بلکہ بھرے میدان میں تیرا میرا نبی فخر کر کے کہے آدم عیسیٰ موسیٰ یحییٰ زکریا آپ کی امتیں بھی اچھی تھیں پر میری امت کی کیا ہی بات ہے. یہاں سارے ٹاپر. یہ ہے سیرت منتظرین. حضور یعنی جیسا باپ چاہتا ہے میری اولاد لائق بنے، میرا نام روشن کرے، پورے شہر میں لوگ کہیں اس کا بچہ سب سے اچھا ہے، پر حجت بھی یہی چاہتی ہے کہ ہمارا منتظرہ منفرد ہو، اٹھے بھی ہمارے لیے، بیٹھے بھی ہمارے لیے، کھائے بھی ہمارے لیے، نوکریاں بھی ہمارے لیے، بچے بھی ہمارے لیے، شادیاں بھی روٹھے مومنوں کو گلے لگائے ہمارے لیے. کیوں؟ بہت بڑا بات کر کے جا رہا ہوں، سنبھالنا. روٹھے مومنوں کا میں نے اس لیے کہا جب فیصلے عادل نے کرنے ہیں ہم کیوں جج بن جاتے ہیں؟ فلانے کا عقیدہ یہ ہے، فلانے کا عقیدہ یہ ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی کسی کے عقیدے کو چھیڑیں، اپنا نہ چھوڑو، یہ بڑی بات ہے. خود جج بن جاتے ہیں. نہیں، منتظر کا کام ہے فیصلے عادل پہ چھوڑے. اس ہادی برحق نے آنا ہے، خیر سے خود فیصلے فرمائیں گے. میں کون ہوتا ہوں میری نگاہ میں؟ اگر اکمل شاہ اس معیار پہ نہیں تو میں نے پوری دنیا میں یہ تو ولایتی نہیں ہے. ذرا غور فرمانا، ایک گہری بات کرنے لگا. ولایت واجب نہیں اوجب ہے. شیخ صاحب نتیجہ یہی سن لو، نتیجہ ناروال یہی سن لو، نہ جانے دینا مجھے ناروال کی سرحد سے باہر. نتیجہ یہی سن لو، قسم اس مقدس محفل کی. معصوم سے پوچھا گیا شہنشاہ آپ کے دادا کی ولایت، فرمایا اس کے بغیر چارہ ہی نہیں. مولا جو قبول کرے اس کا معیار کیسا ہو؟ فرمایا جیسے زمین پہ چلتا ہے پانی پہ بھی چلے. پانی پہ چلے، آگے فرمایا ہواؤں میں بھی اڑے. ہاں شیخ صاحب ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کو کوئی نہیں، آپ میری طرف دیکھیں، یہ بڑے اعلیٰ ہیں، یہی تو مومن ہیں. ہائے ہائے خدا کی قسم یہی مومن ہے. بھائی اکمل شاہ جی میں ان سے سیکھتا ہوں اسلام. ان کے لیے گھروں کے دروازے کھلے ہیں، یہ کسی گھر میں بھی بجا کے نہیں جاتے، ان کو اجازت ہے اسلام کی طرف سے بھی گھر والوں کی طرف سے بھی. ان سے پردہ ہی نہیں. کیوں؟ یہ گھر کی ہر عورت کو ماں سمجھتے ہیں. ہائے 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 یہ بڑے باکمال ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑے باکمال ہیں. لو جی میں ولایت پہ ایک چھوٹی سی بات کرتا جاؤں. آئی گئی شیخ صاحب آپ نے شیڑی دی، ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. حضور غدیر کا جو حکمن نظام تھا وہ گزر گیا. اشارے دے رہا ہوں، حکمن نظام یعنی 18 ذی الحج کے بعد علی کی ولایت قبول نہ کرنے والے کچھ ذہن کے بیمار. بہت شکریہ. مل بیٹھے، گفتگو چل پڑی. وہ جی رسول نے جو اعلان کیا تھا کیا خیال ہے؟
انہوں نے کہا کیا خیال ہوتا وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے، اپنی مرضی سے تو کچھ کہتا ہی نہیں، جو وہ کہتا ہے تو یہ کہتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس کا حکم تھا پھر ماننے میں رکاوٹ کیا تھی؟ بس یہی میں نے پیغام دینے میں نوجوان آپ کے سوال کی طرف آئے۔ پیر غضنفر شاہ جی کوشش تو کرتا ہوں، ٹائم کافی ہوگی لیکن کوئی بات نہیں، آپ کی محبت ہے، آپ ہمتن گوش بیٹھے ہو، جملہ بھولنے نہ پائے۔ کہا اگر رسول نے اس کی مرضی سے کہا تو پھر ماننے میں کیا رکاوٹ تھی؟ ایک بندہ تھا تو دشمن، شیخ صاحب ملتر دیکھئے گا، تھا تو دشمن لیکن بات بڑی کر گیا۔ اس نے کہا تیرے مطابق مجھے نہیں پتا ولایت کیا ہے، لیکن جو میں رسول کا فرمان سمجھ بیٹھا ہوں نا اس کے مطابق ولایت یہ ہے چھری علی کے ہاتھ میں دے کے کہنا علی تیری مرضی مار دے یا زندہ رکھے۔ یعنی اپنی مرضیاں چھوڑ کے ولی کی مرضی پہ چلنا۔ او بھائی اگر کہتے ہو ولایت تو پھر یہ جملہ شاہ جی جلدی آئیے گا، جملہ بڑا کمال ہے۔ شیخ صاحب میں طرف دیں گے بھائی اکمل شاہ جی، ولایت جس کے بغیر چارہ نہیں، لیکن اعلان کر کے جا رہا ہوں، تھک تو گئے ہو تم لوگ لیکن سنبھالو پھر اب چھیڑے تو اس مقدس منبر کی قسم مجھے صاحب کی اس مسند کی قسم میں قسم کھا گیا کھاتا نہیں ہوں، ولایت والا بندہ منت نہیں مانتا میرا یہ مسئلہ حل کر، میرا یہ مسئلہ حل کر، میرا یہ مسئلہ حل کر۔ ولایت والا بندہ کہتا ہے مولا جیسی تیری مرضی میں ویسے راضی ہوں۔ مہربانی جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ میں کون ہوتا ہوں؟ میرا کام ہے عرضی کرنا، بس تیرا کام ہے مرضی کرنا۔ عرضی میری صرف ایک ہے جو میں نے کربلا والوں سے سیکھی ہے، عرضی اتنی ہے مجھے اپنے آپ سے جدا نہ کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، اور نہیں، عرضی ایک ہی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ لو جی امید ہے میں کچھ نہ کچھ سیرت منتظری۔ لو جی بات آگئی 313 کی۔ بیٹا نائس بچے، بہت نائس ہے، آپ ادھر ایک میرے اس طرف بہت اچھے بچے، بڑے کمال ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بآواز بلند نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے خشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ واجل فرجا، مہربانی بابا جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا۔ لو جی ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر تھک گئے تو سمیٹ دیتا ہوں۔ یہ جو 300 عاشق نہیں تھکتے، صحیح فرما رہے، آج تھکاوٹ اتری ہے؟ نہیں، تھکاوٹیں اتریں گی جب صاحب آئے گا انشاءاللہ۔ ہر مومن کی تھکاوٹ اتری گئی۔ جتنا دنیا نے تنگ کیا ہے نا، جتنا معاملات نے ڈسٹرب کیا، سرکار کے آنے پہ تھکاوٹیں اتر رہی ہے۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ لو جی بات کہیں اور نہ چلی جائے۔ 313 یہ ایک تعداد ہے سرکار کے مرد کمانڈروں کی، پوری علمی زمانت، 50 مستورات کمانڈران بھی ہیں، یہ تعداد ہے 363۔ بہت شکریہ۔ ایک کمانڈر کی 10 ہزار کے عوانین و انصارین کی فوج ہے۔ سرکار کا لشکر کو چھوٹا سا لشکر نہیں، ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ ہاں سرکار کے لشکر میں یہ تو قطب نے کہا ہے لیکن کربلا نے کچھ اور کہا ہے۔ کہتے نہ ہے ہماری درس کا کربلا نے کچھ اور کہا ہے۔ شیخ صاحب کربلا کہتی ہے جون کا نام نہیں تھا، یہ کریم بڑا ہے اس نے لکھ دیا تھا۔
مہربانی حسرت تو رکھو نا، انشاءاللہ نہیں بھی ہے تو لکھ دے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے شاہ جی ہم اس قابل کہاں امام کا لشکر میں شامل ہوں، میں نے کہا تو شکر پڑھ، تو اور میں کسی قابل نہیں، یہ سرکار کا احسان ہے جو دادے کی مجلس میں بلا سکتا ہے وہ لشکر میں بھی شامل کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ نارو، مہربانی نارو، یقین جانے علی ولی۔ قبلہ سوال ہے ایک میرا، جی آپ کا مکمل ہو گیا 313 انشاءاللہ، بلکہ یہ بدر کے حوالے سے تعداد فرمائی گئی ہے، بلکہ مجھے آج بھی یاد ہے میں لندن اہل بیت ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، سوال آ گیا قم کے قریب ایک نہر ہے جس کے بارے میں ہے وہ انکار والوں کے خون سے بھری جائے گی، یعنی خون چلے گا، لکھے کتب میں معصوم کا فرمان ہے۔ لو جی بخاری صاحب آپ بیٹھے جو ہیں سرکار کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، ہمیں یہ بتائیں تو وہ جو نہر ہے قم کے قریب وہ خون سے بھری جائے گی تو پھر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کلام الامام امام الکلام، میں کون ہوتا ہوں نعوذ باللہ میں کوئی ایسی بات کروں، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں 11 امام جتنے کریم تھے ان سب کی کرینیت کی دستار مہدی کے سر پہ ہے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ، مہربانی ناروال، جتنے کریم تھے سب کی کرینیت کی دستار صاحب زمان کے سر پہ ہے۔ اب بندوں کی مرضی ہے صاحب زمان کو نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک ایک ظالم حکمران پیش کرے جو سرکار کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آ کے بندے ماریں گے، اور بھائی جن کی تلوار بھی شجرہ شناس ہو، جن کی تلوار بھی شجرہ شناس ہو، بھئی جلدی جلدی گدن پر شاہ جی واپس آنا ہے، آپ جا رہے ہیں تو میں بھی چلتا ہوں، اچھا جلدی آئیے، توجہ میں رکھیے گا۔ لو جی انشاءاللہ علی بادشاہ نے اس وقت ذوالفقار سے دشمن چھوڑے تھے، اس لیے قائم کے سپاہیوں نے آنا تھا، جن کی تلوار شجرہ شناس ہے تو وہ سردار خود کیا ہوں گے؟ کریمیت 11 کریموں کی کریمیت کی دستار صاحب کے سر پہ ہے۔ یقین جانیے ایران والوں نے تو سرکار کو ایک لقب دیا ہے، بڑا کمال، بہت پیارا لقب، وہ کہتے ہیں سرکار کا لقب ہے پدر شفیق، اللہ اکبر، پدر شفیق، بہترین مہربان باپ۔ آگے وہ لکھتے ہیں اگر اتنے سارے باپ کٹھے کر لیے جائیں تو زمانے کی حجت زیادہ شفیق ہے، یقین جانیے۔ اچھا قبروں میں کون ہوتا ہے؟ یہی باپ ہوتے ہیں یا یہ باپ ہوتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ہاں کون باپ ہوتا ہے؟ وہی باپ ہوتا ہے جو باپ ہے، اور بندے کہیں شاہ جی ممبر پہ باپ 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 کی بات کر گیا، تیرے رسول کا فرمان ہے میں اور علی امت کے باپ ہیں، یا تو قلونا محمد کہنا چھوڑ دے۔ لو جی بات جو چل رہی تھی 11 اماموں کی کریمیت، کہنے لگے شاہ جی وہ نہر خون سے بھر جائے گی، میں نے کہا میں نے جہاں تک مطالعے کے بعد نتیجہ نکالا وہ یہ ہے سرکار خطرناک حد تک قریب ہے، یقین جانیے بادشاہ بڑے قریب ہے۔ آپ بھی کوشش کیا کرو اپنے امام کے کرم کی تار ہلا کے تو دیکھو، بڑا خیر ڈالتے ہیں، صاحب بڑے قریب ہیں، یقین کیجئے اتنا خیر ڈالتے ہیں ہماری سوچوں میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ بچے مل رہے ہیں ان کا کرم، یہ کام چل رہے ہیں ان کا کرم، یہ سانسیں مل رہی ہیں ان کا کرم، یہ گھروں میں بیٹھے ہیں ان کا کرم، یہ عزاداریاں جاری ہیں ان کا کرم، اس سے بڑا ان کا کرم کیا ہوگا؟ اور بھی کرم بالائے کرم۔ میں نے کہا غزل فرشاہ جی جلدی جلدی آ جائیے، جملہ بڑا کمال ہے۔ میں نے کہا 11 اماموں کی سید کے آتے آتے میں جملہ دہرانے لگا ہوں، 11 اماموں کی کرینیت کی دستار صاحب کے سر پہ ہے، صاحب کے سر پہ ہے، صاحب کے سر پہ ہے۔ دیکھنا میتر میں نے دیکھ لیا شاہ جی بیٹھ گئے، صاحب کے سر پہ ہے۔ میں نے کہا اگر ریت، جملہ ناروال بڑا کمال ہے، تھک تو تم لوگ گئے ہو، مجھے پتہ ہے بشری تقاضا ہے، تھک گئے ہو، لیکن جملہ ضائع نہ جائے، اس لیے کہ جملہ کمال ہے۔ میں نے کہا اگر ریت موالیان حیدر کرار، حبداران آل محمد، بھائی اکمل شاہ جی کربلا سن سن کے سن نہ ہو،
غور نہیں فرمایا آپ نے؟ کربلا سن سن کے سن نہ ہو، کربلا سے درس لے، اثر لے، کچھ نہ کچھ حاصل کرے، تو میرا یقین ہے جیسے ہی ریت اپنے آپ کو بدلے گی، مہدی ارادہ بدل لے گا۔ بادشاہ بڑے کریم ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ امام کو کریم ہی سمجھنا، شفیق باپ سمجھنا، باتیں کیا کرو باپ سے، اور رات کو سوتے وضو کر کے باپ سے باتیں کیا کرو، اکیلے جا رہے ہو گاڑی میں باپ سے باتیں، اے میرا امام زمانہ، میں تیرے کس کس احسان کا بدلہ چکا ہوں، مولا یہ تیری کریمی ہے، میں آج بھی اتنے نرغوں میں بچا ہوں، مولا یہ تیری کریمی نہیں تو کیا ہے، مولا میں تو شاید دنیا پہ چلنے کے قابل نہیں تھا، جملہ سامنے آ گیا، جملہ کمال ہے، ناروال سنبھالنا، خدا کی قسم سید علی بن طاؤس کا جملہ ہے ناروال، یہ وہ جملہ کہہ گئے، وہ کہتے ہیں کوشش کر زندگی میں امام کو منا کے جا۔ بیٹے نے پوچھا بابا مناؤں کیسے؟ اس نے کہا امام کو منانے کا ایک انداز میں تجھے سکھاتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اپنے مولا سے باتیں کرتے ہوئے کہا کر، مولا میں جو گناہ کرتا ہوں چھپ کے کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کوئی دیکھے نہ، مولا اگر میں کسی کے سامنے کروں یہ ہر لمحے مجھے رسوا کریں گے، وہ تھا جو یہ حرام کام کر رہا تھا، وہ دیکھو غلط کام کر رہا تھا، مولا تو کتنا اچھا بابا ہے، سب کچھ دیکھ کے بھی دادے کی مجلس پہ بلا کے ہور بنانا چاہتا۔ ہائے 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 اللہ اکبر، شاہ جی بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ کہ امام کہا کر تیری اتنی کریمی، اتنی شفقت، سب کچھ عین اللہ فی العالمین ہے، زمین پہ اللہ کی آنکھ ہے، سب کچھ دیکھ کے پھر بھی شفقت کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہو کیا؟ تو انشاءاللہ سرکار خیر سے آئیں گے، اور اللہ کرے میں تو کہتا ہوں جب بادشاہیں کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے، سب سردار کے قابل بیٹھ جائے۔ جی مختصر سے سوال پوچھئے، وقت کافی ہو گیا۔ غضنفر بھائی کس کو کہہ رہے ہیں؟ کاشف؟ اچھا بسم اللہ پوچھئے۔ جی بسم اللہ، یا علی مدد سید مولا علی مدد۔ قبلہ میرا سوال ہے کہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں باب زیارات امام زمان میں روز جمعۃ المبارک کی ایک زیارت لکھی ہے، وہ مجھے حقیر نے بھی پڑھی ہے، اس کے آخری جملے ہیں صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیت نہیں وعلا آل بیت کی طاہرین، اے میرے سردار آپ پر اور آپ کے گھر کی آل پر۔ تو سوال یہ ہے کہ امام کی آل بھی ہے؟ جی اچھا سوال ہے، شکر ہے مارکیٹ میں کتابیں آ گئی ہیں اردو والی، عربی اور فارسی والی تو پہلے بھی موجود ہیں ہمارے ہاں، اردو والی کتابیں آ گئی ہیں۔ سرکار کے 5 شہزادے 5 جزیروں پر بیٹھے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس دفعہ لاہور میں مقام جمکران پہ 13 اور 14 دعوت بھی دے رہا ہوں، کوئی آ سکے تو بسم اللہ، اور 14 اور 15 کے درمیانی رات ایک طویل خطاب میں بادشاہ کے شہزادوں پہ بات کروں گا۔ ایک نہیں کی تھی، وہ پڑھنے والے آ گئے تھے، انشاءاللہ اس دفعہ سرکار سے توفیق مانگ کے ان شہزادوں کے جزیروں کا نام کیا ہے، شہزادوں کا نام کیا ہے، جزیرے کیسے ہیں، حکمرانی کیسے چلتی ہے، حاکم کیسے ہونے چاہیے، کریں گے اس پہ۔ بالکل ہے جی، میں آپ نے دیکھا ہوگا وَأَوْلَادِهِ الْمَعْصُومِينَ میں پڑھتا ہوں، سرکار کے شہزادے ہیں، لیکن سرکار کا ایک لقب ہے ابا صالح، ایسے ہے نا۔ میں اس پہ ایک تھوڑا سا ایک اسرار، ایک چھوٹا سا راز آپ کی جولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ جو 5 شہزادے انہوں میں سے کسی بھی فرزند کا نام صالح نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر صالح نہیں تو پھر یہ سرکار ابا صالح کیوں؟ اس کے لیے میں سرکار ابو طالب پہ جاؤں گا۔ ابو طالب، ابا طالب، ابا صالح، اس میں کوئی شک نہیں، سرکار کے بیٹے کی وجہ سے سرکار کو ابو طالب کہتے ہیں، لیکن صاحبان معرفت نے اس کے بارے میں فرمایا دنیا میں جہاں بھی پانچہ صاحب جہاں بھی جو بھی جتنے بھی حق کے طالب ہیں ان کا باپ ابو طالب ہے۔ مہربانی یا رسول اللہ۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی، قدردان ہو جملوں پہ تھکنے کے بعد اتنا طویل کتاب اور ماشاءاللہ جانتے بیٹھے ہوئے۔ اسی طرح دنیا میں جہاں جہاں صالح ہیں ان کے بابا ابا صالح ہیں۔ اچھا یہ جو نماز میں تشہد میں کہتے ہو ایک سلام بھی تو پڑھتے ہو نا، صالحین، السلام علینا، ہم پر، پھر صالحین پر، پھر آخری سلام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات علیکم، سامنے بیٹھنے والے پر سلام ہوتا ہے۔ میں تجھے دو علماء کی کتاب ناروال دکھاؤں، نماز کے تشہد میں آخری سلام امام زمانہ کو ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ بندے گئے شاہ جی لاہور سے آپ پریشان کر کے جا رہے، سامنے بیٹھا کہ امام ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اگر نہیں مانتے پھر آج کے بعد سلام میں یہ نہ کہنا السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنت الزمان، من شر شیطان، من جور الزمان۔ ارے بھائی بغیر سپیکر کے اس بندے سے میں مدد نہیں لے سکتا، میں بغیر سپیکر میں گھر کھڑے ہو کے کہتا ہوں مجھے شیطان سے بچا، پتہ چلا میں جھک اس لیے ہوں کوئی سامنے بیٹھا ہے۔ کوئی سامنے بیٹھا ہے۔ اچھا دیکھو یار، بھائی غضنفر جو ماشاءاللہ امام کے لیے جڑے ہو، اسی طرح جڑتے رہو، گلدستہ بڑھاتے رہو، جو تانے دے، جو لڑے، جو جھگڑے، اس کو آگے بڑھ کے ملو، آگے بڑھ کے ملو، جو آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے آگے بڑھ کے ملو، معافی مانگ لو، پاؤں پہ ہاتھ رکھ، کس کی خاطر؟ حجت کی خاطر۔ ہاں او بھائی جس کو نہیں سمجھ آئی مرنے کے بعد میت رکھی ہوتی ہے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں بابا اسے معاف کر دو، معاف کر۔ ارے بھائی مرنے کے بعد کون سی معافی ہے، زندگی میں مانگنا۔ یہ مرنے کے بعد کون سی معافی ہے، جب کر کچھ نہیں سکتا پھر معافی ہے؟ نہیں، بڑا بن، آگے بڑھ کے کوئی کچھ کہے سینے سے لگا، محبت دے، فیصلے امام پہ چھوڑ۔ بلکہ میرا مشورہ ہے ذاتی، جو دل دکھائے اسے فوراً معاف کر۔ کیوں؟ دل دکھا، دل میں بیٹھا ہے علی۔ گہری بات کر رہا ہوں، دل دکھا، دل میں بیٹھا ہے مولا۔ اب مولا کے ہوتے ہوئے بھی دل دکھے تو اچھا تھوڑا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، اسی لیے تو کہا گیا سلمان منا، سلمان ہم سے ہے۔ اس کا مطلب بہت سارے ہیں جو رسول سے نہیں۔ کون کون رسول سے نہیں؟ ایک دفعہ میں خطاب میں یہ کہہ گیا تھا، صرف ایک جملہ دے کے بھائی اکمل بندے تھک گئے لیکن شکر گزار ہوں، ناروال والو جملہ سنبھالنا۔ میں نے عرض کیا تھا رسول نے کلیہ دے دیا، من غشا فلیسا منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا مطلب سلمان غصے والی، ٹینشن والی، پریشانی والی، لالچ والی، بے صبری والی، ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک تھا، اس لیے منا بنا تھا۔ بڑی لمبی قصہ، بہت شکریہ۔ لو جی سلام، بس میں طرف دیکھنا، یہ سلام ہے نا، یہ میں اپنے آپ کے صاحب کا ایک عرفان کا موتی آپ کی جولی میں رہا۔ یہ دیکھو ہم نے پڑھا السلام علیکم نبی اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، پڑھتے پڑھتے غریب الغربہ کاظم نجف کربلا واپس آئے، پتہ نہیں کون ہے صاحب، کمر بھی جھک گئی، یہ دلیل ہے وہ سامنے بیٹھا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، بندے یہ نہ کہیں بخاری صاحب کہے گئے علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام زمانہ کو سلام، وہ بھائی وہ سامنے بیٹھا ہے، اور آؤ کہنا نہیں تھا کہہ رہا ہوں۔
زیادہ سے زیادہ نروال راستہ بند ہو جائے گا، پرواہ ہی نہیں۔ بہت شکریہ، سنبھالنا اس مقدس منبر کی قسم۔ جو صرف نماز میں بھی یقین رکھے امام سامنے بیٹھا ہے اس کی ولایت ادھوری ہے۔ جو بازار میں ہو، اکیلا ہو، اپنے اوپر قابو کر کے یہ سوچے امام سامنے بیٹھا ہے، ولایت پوری ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی ناروا، مہربانی سے جی ماشاءاللہ یہ مجلس کروانے کا مقصد ہو تو کوئی ہو نہ ہو، لیکن یہ فائدہ ہمیں ہوا کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم جس امام پاک علیہ السلام کی رعیت ہے۔ الحمدللہ مجھے تو ماشاءاللہ روزانہ تقریباً میں مجالس میں ہوتا ہوں، تقریباً اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پڑھنے والے 14-15 بندے ہوتے ہیں لیکن 0.1% امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ادھر بہت سے بانیان بیٹھے ہیں، مومنین بیٹھے ہیں، آپ نظر اللہ نیاز حسین ان کو بتائیں کہ وقت کے امام کا ذکر ہماری مجالس میں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ سب سے پہلے ہم اپنی دعائیں مانگتے ہیں، مولا یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اور سب سے اینڈ پہ جو دعا منگاتے ہیں وہ امام زمانہ کی دعا منگاتے ہیں۔ کائنڈلی اس کا بھی ذرا میسج دے دیں۔ میری جگہ آپ نے اتنا پیارا پیغام دے دیا ہے، جی بہت شکریہ، آپ نے اتنا پیارا پیغام دے دیا۔ آپ کے شہر والے ہیں، اتنے مسکرا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ہماری گفتگو کا جو مین نچوڑ ہے وہ آپ والی بات ہی تھی۔ انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ انشاءاللہ بڑی زرخیز بٹی ہے، بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ آہستہ اصل میں ہمت نہیں دلائی گئی، ٹریک پہ نہیں چڑھایا گیا، تو بندہ ہی ٹھیک نہیں، ایتھے ہی بندہ گیا، انہیں گیا میں تو پھر کسی کم دا ہی نہیں۔ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ کمال ہے، ہاں ہر بندہ اپنی اپنی جگہ کمال ہے۔ پیر اکمل شاہ جی میں ایک جگہ گیا، وہ ایک صاحب کا میں نے مجلس ترہیم پڑھی، اسی شہر میں کچھ 6 مہینے بعد میں بھائی غضنفر گیا، اسی شہر میں کسی اور کی 40ویں کی مجلس تھی، تو میں نے شیخ صاحب مجلس پڑھنے گیا تو میں نے اس بچے سے پوچھا جو میں جس کے بابا کی مجلس ترہیم پڑھ کے گیا تھا، میں نے کہا سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ کہنے لگے سید یہ جن کی مجلس پڑھنے آئے ہو نا 40ویں کی، اس کا باپ کوئی تقریباً 55-60 لاکھ روپے چھوڑ گیا، ایک گاڑی چھوڑ گیا، 3-4 کلے زمین ہے، اچھا گھر ہے، میرا باپ تو دے کے ہی کچھ نہیں گیا۔ میں نے کہا بیٹا آج باپ کا گلہ کیا، آئندہ نہ کرنا، کچھ نہ دیتا علی تو دے گیا ہے نا۔ وہ شعر میرے پاس ایک تھا، وہ سامنے نہیں آیا، وہ میں نے سنانا تھا، جو نفس کے خیبر کو گرا سکتا ہے، اس پہ میں نے پڑھنا تھا، یہ ڈیو ہو گیا، کبھی میں آؤں نا مجھے حکم کیجئے گا، میں اس پہ بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ کائنات کی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے مولا، بہت بڑی نعمت ہے، مگر کمال لوگ وہ ہوتے ہیں جو نعمت کی قدر کریں۔ بس آج کی تقریر میں یہ جملہ سنبھالنا، کوشش کرو جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کوشش کرو اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو، بس بہت شکریہ۔ کمال ہو کمال ہی رہو، ہلکے داموں نہ بیچو۔ کہیں گے سید یہ ہلکے داموں کیا؟ ہلکے داموں بندہ اس وقت بکتا ہے جس شکم میں لنگر حسین کا لقمہ ڈالے، وہاں جب حرام کا قطرہ ڈالتا ہے بک جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ آپ ہلکے داموں نہ بیچو، کوشش کرو جو آنکھیں علامہ عباس کو دیکھیں وہ آنکھیں پھر حرام نہ دیکھیں، ورنہ ہلکے داموں بک جاؤ گے۔ کوشش کرو جو ہاتھ علامہ عباس پہ مس ہوں وہ زندگی میں ہاتھ حرام پہ نہ جائے، ورنہ بک جاؤ گے۔ اپنے ہاتھ کو قیمتی بناؤ تاکہ ہاتھ اٹھاؤ تو وہ کہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا پاشا صاحب، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری۔ بس راضی ہو،
شکر گزار ہوں، میں آپ کا معذرت خواہ ہوں، زیادہ ٹائم نہیں دے سکے بلکہ آپ نے زیادہ ٹائم دیا، آپ کے شکر گزار ہیں، خصوصاً بزرگوں کے ماشاءاللہ ہماتن گوش بیٹھے رہے۔ امید کرتا ہوں اگر کسی بات میں دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، کوشش تو کی ہے میں نے کہا کسی کی دل آزاری نہ ہو اور میں کسی کا عقیدہ بھی نہ چھیڑوں، میرا بنتا نہیں، خدا ہر ایک کو عقیدہ نصیب رکھے، لیکن عقیدہ کم از کم اتنا بلند ہو جائے، ماتمیوں پیچھے کھڑے ہو یہ جملہ یار سنبھال کے رکھنا، اتنا بلند ہو جائے یہ کہتے کہتے نہ چلے جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا، اتنا بلند ہو مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر میرا عاشق، صاحب بھی کہے تو میرا ہے، ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے، وہ بھی تو کہے نا، اس کے لیے دل کی آنکھیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ کھلیں گی، خدا ہم پہ رحم کرے گا۔ بس کریم امام ہے، شفیق امام ہے، مہربان امام ہے، محسن امام ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حق بندہ تھا امت کا، احسانوں کا بدلہ احسانوں سے دیتے ہیں، گلی گلی چوک چوک شہر شہر ملک ملک روتے اس چیز کو ناروال والو، امت نے احسانوں کا بدلہ نہیں دیا، حق بندہ تھا امت احسانوں کا بدلہ دیتی۔ آج بھی یاد ہے میرے بھائی اکمل شاہ جی کی جگہ یہ جملہ کہا ہے کہ اہل سنت باہر نکل کے کہتے ہیں سید بخاری آج پہلی دفعہ ہم نے ایسا جملہ کہا ہے کہ رسول کے احسانوں کا بدلہ امت نے یاد نہیں رکھا، کوئی تو ایک بات کر جاتے، میں نے وہاں کہا تھا، میں نے کہا تھا اصل معاملہ یہ ہے اگر امت احسانوں کا بدلہ یاد رکھتی محمد کی بیٹیاں بازار نہ جاتی، اگر امت یاد رکھتی شہزادیاں دربار نہ جاتی۔ یہاں تک کہ ناروال والو میرا دل ہے میں پہلے بی بی پہ دو جملے کہہ جاؤں، یقیناً آئی بیٹھی ہوتی ہے مدینے سے بھی شام سے بھی، ایک اہل سنت نے یہاں تک لکھ دیا، کہتے ہیں یزیدیو لعنت ہے تم پر، اہل سنت ہے کہتے ہیں یزید اور اس کی فوج لعنت ہے تم پر، تمہاری جنگ تھی حسین سے بس صرف حسین سے لڑتے، کم از کم محمد کی بیٹیوں کو تو عزت سے مدینے چھوڑ آتے نا، کہا لعنت ہے تم پر، یہ حق نہیں بنتا تھا جو نانے کے مزار پہ بھی رات کو جاتی تھی، بازاروں میں کہتی رہی راستہ بناؤ ہم تھک گئے ہیں، درباروں میں کہتی رہی ہم اللہ مان اللہ مان الحفیظ۔ میرا دل ہے مجھے بھائی نے دو حوالوں سے بات کی ہے، میں دو معصوموں کی بات کر جاتا ہوں، پہلے تو اس معصوم کی جس کا آج دن ہے یہ بھی غریب ہے، اللہ اکبر، بندے کہیں گے یار روتے کیوں ہو، ان کو کہنا 25 رجب کو روتے اس لیے ہیں بھلا جنازے مزدوروں کے اٹھانے والے ہوتے ہیں، روتے اس چیز کو ہیں تنگ قید خانہ ہے، اب پتہ نہیں 14 سال امام نے کیسے گزارے ہوں گے، اللہ جانے کیسے گزارے، کیسے رکوع میں رہا ہوگا۔ پوچھا دروغے سے لعین نے یہ بتا تو نے کبھی موسیٰ کاظم کو کچھ کہتے بھی سنا ہے؟ کہتے ہاں میں نے سنا ہے محمد کا بیٹا جب شام ہوتی ہے نا سلاخیں پکڑ لیتا ہے، سلاخیں پکڑ کے کہتے اماں دادی قیدی میں بھی ہوں قیدی تو بھی تھی، دادی اس میں کوئی شک نہیں میری قید بھی سخت ہے پر تیری قید زیادہ سخت ہے، شام میں امو کر کے کہتے دادی تیری قید کا بڑا ارمان ہے، اللہ اکبر۔ ایک جملہ اور سن لو، میں طویل مسائل نہیں پڑھوں گا، میں جلدی کہتا ہوں کہ آپ لوگ ماتم کرو، سنگتیں آئی بیٹھی ہیں۔ غضنفر شاہ کیا غربت ہوگی یار، کس غربت کو ہم روئیں، اللہ اکبر۔ سننا یار غربت کا جملہ سننا، آئے ہیں گھر جب دروغے کو کہا نا میری زنجیر اتار، اس نے اتاری، اللہ اکبر کہہ کے گھر تشریف لائے، آئیں دیکھیں شہزادی کھڑی ہیں عباس بن کے، عباس بن کے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بی بی نے کہا آپ کون ہیں، بی بی کو پتہ تھا سرتاج آ گئے ہیں، سرکار نے آ کے دیکھا بیٹیاں کوئی کہاں آرام کر رہی ہے، اینٹوں کا تکیہ بنا کے کوئی کہاں بیٹی ہے کوئی کہاں بیٹی ہے۔ بھائی اکمل شاہ آل محمد کی ان ہستیوں میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کا زندگی میں ماتم ہوا، ایک ہستی کا نام ہے علی اکبر، ایک کا نام ہے موسیٰ کاظم، بیٹیوں نے حلقہ بنایا،
باپ کو دیکھا جب باپ نے کہا نا میں آخری ملاقات کرنے آیا ہوں، اللہ مان، اللہ مان۔ ایک اس گھر کا شہید ہے جسے دنیا عباس کے نام سے جانتی ہے، علم شجیع علم کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی شام والی نے ہائے ہائے کس کس رخ سے میں غازی پڑھا، چھوڑ دیتا ہوں، صرف ایک جملہ ہی کہتا ہوں۔ معصومہ نے جب کہا نا میرا بھائی پیاسا ہے، اس وقت جب بار بار غازی کی زوجہ کے پاس آ کے یہی جملہ دہرانے لگی، غازی کو کہا چچا میرا بھائی پیاسا ہے۔ غازی کی زوجہ کہتی ہے میرا سرتاج ایک کو تو امت نے خالی لوٹایا تھا نا، بار بار مجھے حسین کی بیٹی کو خالی لوٹانا مجھے عجیب لگ رہا ہے، کچھ کیجئے۔ سرکار آگے ملاقات ہوئی معصومہ سے، معصومہ کھڑی، جی معصومہ چچا اصغر پیاسا ہے۔ اچھا معصومہ مشک پہنا، علم پکڑا، سرکار عباس کا قد نہ روالو دراز ہے، لمبا ہے، معصومہ کا قد چھوٹا ہے۔ وفاؤں کے صدقے دراز قد والا غازی بیٹھتے 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 اتنا زمین پہ بیٹھ گیا، ہاتھ جا کے مس ہوئے حسین کی بیٹی کے قدموں پر۔ ادھر سے امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے، آکے کہتے معصومہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا جان میرا بھائی پیاسا ہے۔ آواز دے کے کہتے ہیں تیرا بھائی پیاسا ہے، میرا بھائی جوان ہے۔ ماتم حسین